وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے احسانات سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرو، ادب کرو اپنے والدین کا۔ میرے دوستو، یہ تو زندے کے حقوق ہیں کہ جب آپ کا والد زندہ ہے، آپ کی والدہ زندہ ہے، اگر وہ بڑھاپے میں آ جائے، ان کا ادب اور احترام کرو، ان کی خدمت کرو اور خدمت کر کے انہیں راضی کرو۔ جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ کے والدین جب آپ سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہے اور پھر جن کے دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ایسا پیارا دین ہے کہ دنیا سے بھی جو چلا جاتا ہے تو پھر یہ یار وہاں بھی اللہ ملا دیتا ہے، قبر میں بھی ملا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے بندو اس طریقے سے دعا مانگو، یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ ہم پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما۔ کیسے رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، کہتے سبحان اللہ، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، رب رحمہ، میرے والدین پر رحم فرما۔ یہ دعا کا طریقہ اللہ قرآن کے 15ویں پارے کے اندر بتا رہا ہے اور خود اللہ فرما رہا ہے، قل رب ارحمہما، آپ کہو کہ آپ التجا کرو، آپ مجھ سے ایسے دعا مانگو کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما۔ والدین یعنی میری والدہ اور میرے والد پر رحم فرما۔ اللہ خود بیان فرما رہا ہے کیسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، ایسے رحم فرما جیسا میں چھوٹا تھا، انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا، میری بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جس طریقے سے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کرتے تھے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگو کہ یا اللہ کہ جس طریقے سے میرے والدین کہ جب میں چھوٹا تھا یہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے، یا اللہ اب یہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، یا اللہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان پر ایسی رحم فرما کہ جس طریقے سے یہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے ہیں۔ کیسی رحم کرتے؟ سب کو پتا ہے کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، سب کو پتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یا اللہ کیسی رحم فرما، اللہ ہی بتا رہا ہے کیسے رحم، کہ جس طریقے سے یہ بچپن پر مجھ پر رحم کیا کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ بچہ بھوکا رہتا، بچہ کبھی بھوکا نہیں رہا، ماں خود بھوکی رہتی، تجھے کھانا کھلایا کرتی تھی، ماں خود تکلیف میں ہوتی پر تیری تکلیف کبھی برداشت نہیں کرتی، تو جب بیمار ہو جاتا ماں تیری خدمت کیا کرتی تھی، اگر تجھے کوئی پریشانی ہوتی تو تیری ماں بھی پریشان ہو جاتی، خود وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی، تجھے اچھے اچھے کپڑے پہنایا کرتی تھی۔ یہ تو بڑی ماں کی شان ہے، جب رات ہو اگر بستر تو گیلا کر لیتا وہ خود گیلی جگہ سو جاتی اور تجھے سوکھی جگہ سلا دیا کرتی تھی، اور جب تو روتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر تو دیر سے کراتا تو وہ تیرے لیے دروازہ دیکھا کرتی تھی، وہ تیرے لیے انتظار میں رہا کرتی تھی۔ یہ تو ماں کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے باپ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اسی لیے محنت کرتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں، اپنے بچوں کو حلال کی روزی کما سکوں، وہ تیری خدمت کرتا تھا۔ تو یا باری تعالیٰ جس طریقے سے میرے والدین نے دنیا
میں بچپن پر مجھ پر رحم کیا یا اللہ اب تو بھی ان پر رحم فرما، ایسا رحم فرما کہ جس طریقے سے یہ بچپن پر مجھ پر رحم کیا کرتے تھے یا اللہ تو ایسا رحم فرما۔ تو میرے دوستو والدین کا ادب اور احترام کریں، یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں دنیا میں، دنیا کی جو نعمتیں ان میں ہر نعمت مل سکتی ہے، پر ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ باپ ایسا سایہ ہے کہ میاں صاحب پنجابی میں فرماتے ہیں، پنجابی کلام ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے، باپ مرے یعنی کسی کا اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو سمجھ لو اس کے سر سے درخت کا سایہ ہٹ جائے۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے اور ویر مرن کٹ خالی، ویر کہتے ہیں بھائیوں کو، اور اگر بھائی مر جائے تو اس کی سمجھو پیٹھ اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور ماں آباد محمد بخشا کون کرے رکھوائی، کہ ماں وہ عظیم نعمت ہے کہ جب وہ دنیا سے چلی جائے تو پھر کون ہماری رکھوالی کرے گا، کون ہمارے انتظار کرے گا، جب ہم گھر سے نکلیں گے کون کہے گا کہ اپنا خیال رکھنا۔ تو میاں صاحب فرماتے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنا کٹ خالی، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنا خالی، ماں باپ محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، پڑھ لا شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ رات جو ہے قبر کی بڑی کالی ہے، قبر کی جو رات ہے وہ کیا ہے، کالی ہے، کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ رات بڑی کالی ہے، پر میں نے سنا وہاں حضور نے آنا ہے، وہاں پر کالی کملی والے نے آنا ہے۔ تو شاعر پنجابی میں کہتا ہے لوگ میں آن ڈرایا کہ رات قبر دے کالی، قبر دے کالے میں سنیا اتھے انانا جدے موڈے کم دکھالے، کہتے سبحان اللہ۔ تو قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، تو اس کے اندر ہم نے روشنی لے کر جانی ہے۔ کیا لے کر جانی ہے؟ روشنی۔ اور جو حضور کا غلام ہوگا، جو حضور سے محبت کرنے والا
والا ہوگا. اللہ اکبر. جب وہ قبر میں جائے گا تو جب پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں گے فرشتوں یہ تو میرا غلام ہے, یہ میرا غلام ہے, یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا. اور جو دنیا کے اندر حضور سے محبت نہیں کرتا تو پھر اگر قبر میں حضور نے چہرہ پھیر دیا نا تو پھر اس کی قبر بھی خراب, اس کی حشر بھی خراب. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھو, اور یہ محبت ایمان کا حصہ ہے. آخری بات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہتے سبحان اللہ, محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے. اگر انہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اے محبوب یہ آپ کی محبت کرے, یہ آپ کی اتباع کرے. اللہ نے فرمایا میں اپنا محبوب بنا دوں گا. اللہ نے فرمایا آپ اعلان فرمائیں اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تو پھر یہ محبوب آپ کو راضی اے محبوب یہ آپ سے محبت کرے. جب یہ آپ سے محبت کریں گے اللہ نے فرمایا میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. حضور کی محبت اسلام کا حصہ ہے. اگر ہم نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو یہ نماز بیکار ہے, یہ قرآن پڑھنا بیکار ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے دل میں ہوگی انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ عزت والا ہوگا, قبر بھی روشن ہوگی, اور قیامت کے دن بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت کریں گے. تو لہذا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اصال ثواب کی محفل ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا عابد ہوگا, نیک بندہ ہوگا کہ جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جائے. اور وہاں کا ایسا درجہ نہیں کہ یہ چھوٹا درجہ, وہاں ایسا درجہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک 5000 سال بندہ چلے, ایک درجے سے دوسرا درجہ اتنا بلند ہے. اور جب اس نیک بندے کا, اس عابد کا جنت میں درجہ بلند ہوگا, واللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو یہاں پر کوئی ایسا عمل نہیں کیا, پھر جنت میں میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں تیرا نیک اولاد, تیرے نیک رشتہ دار تیرے لیے سالے ثواب محفلیں سجاتے ہیں, لنگر و نیاز کرتے, خیرات کرتے ہیں, تیرے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی دعا کی وجہ سے میرے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے. جنت میں تیرا درجہ اس لیے بلند ہو گیا کہ دنیا والے جو